شاید پہنچ گیا ہوگا یہاں، ندائے خلافت، اس کے میں نے بیک ٹائٹل پر تصویر شائع کی ہے. یہ ایک پوسٹر چھپا ہے برطانیہ میں. کرسچین ایڈ کوئی ادارہ ہے، جیسے مسلم ایڈ بنایا ہے انہوں نے، وہ جو اسلام کیا نام ہے ان کا، جو پاپ سنگر ہوتے تھے یوسف اسلام، غالباً انہوں نے کرسچین ایڈ ہی سے تصور لے کر مسلم ایڈ ادارہ بنایا ہے. تو کرسچین ایڈ کی طرف سے وہ ایک شائع کیا گیا اشتہار، Who rules the world؟ اور اوپر پورے گلوب کے اوپر ایک بڑا سا فوجی بوٹ بنا کر اس کے تلوے پر لکھا ہوا ہے ورلڈ بینک. پوری دنیا، وہ جو بات میں نے کہی، 3/4 کرۂ ارضی ان کے نیچے آ چکا ہے. باقی کے لیے وہ سر توڑ کوششیں کر رہے ہیں. اور ان سر توڑ کوششوں میں سمجھ لیجئے 2 ان کے پالیسی پوائنٹس ہیں اہم، اور یہ ہنٹنگٹن کے حوالے سے میں یہاں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں. کلیش آف سیویلائزیشنز. اس وقت دنیا میں 8 تہذیبیں ہیں بالفعل. کل اس دنیا کی تاریخ میں 20 تہذیبیں پیدا ہوئی، 12 ختم ہو چکی ہیں، 8 موجود. 8 میں سے ایک جو ہے سب سے ٹاپ پر، وہ ہماری تہذیب ہے، ویسٹرن سیویلائزیشن. باقی 6 میں سے 5 جو ہیں وہ ہمارے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے. وی کین ایزیلی ایسیمیلیٹ them into us. جس کی سب سے بڑی مثال بھارت ہے. 1 ارب کی آبادی کا ملک ہے، وہ چھوٹا نہیں ہے. اس کی تہذیب پوری طریقے سے ان کے ساتھ رنگی گئی ہے، اور بڑی تیزی سے. بلکہ وہیں سے ہمارے اوپر بھی ایسا ہو رہا ہے. جو راجیو کی بیوہ نے کہا تھا کہ ہم پاکستان کو کلچرلی تو فتح کر چکے ہیں، انڈین ٹی وی، اس کے ویڈیوز، اس کے سارے، کلچرلی تو فتح ہو چکا ہے پاکستان. اینی ہاؤ اس کا کہنا یہ ہے کہ 6 میں سے بقیہ 7 میں سے 5 کو تو ہم ایسیمیلیٹ کر لیں گے ایزیلی. 2 ہیں بڑے خطرناک ہمارے لیے جو چیلنج پوز کر سکتے ہیں تہذیبیں. ایک مسلم سیویلائزیشن اور ایک کنفوشین سیویلائزیشن آف چائنا. یہ ہے اس کا تجزیہ. اور اس کے بعد تجویز کیا ہے؟ تشخیص کے بعد تجویز. ایک تو چائنا کا تعلق جو ہے مسلمان ممالک سے کاٹو. ایپیک بن گئی، اسی کے مطابق ایشیا پیسیفک اکنامک کاؤنسل، چودراہٹ تمہیں دے رہے ہیں چین کو. نتیجہ کیا ہے؟ تمہاری توجہ مشرق کی طرف ہونی چاہیے، مغرب کی طرف مت دیکھو. مغرب میں عالم اسلام واقع ہے، اس کا اینڈ جو ہے مغربی، اس میں مسلمان ہیں. چینی ترکستان، وہ بھی چین کا سب سے مغربی علاقہ ہے، جنوب مغربی. پھر پاکستان ہے، روسی ترکستان ہے، پھر پورا اسلامک ورلڈ ہے. اس کو ایسٹ ورلڈ لوکنگ بنا کر کبھی دھمکی بھی دیتے ہیں، کبھی پھر وہ موسٹ فیورڈ نیشن کا سٹیٹس برقرار رکھتے ہوئے، تو جس کو سٹک اینڈ کیرٹ پالیسی ہے وہ چائنا کے لیے استعمال ہو رہی ہے. بیسڈ آن دیٹ انالیسس آف ہنٹنگٹن. دوسرا اس نے کہا مسلمانوں کے آپس کے اختلافات کو ہوا دو، بھڑکاؤ. یہ سب سے زیادہ پوٹینشیل ڈینجر ہے عالم اسلام کے لیے. اور اس میں سب سے بڑا ایشو شیعہ سنی. پاکستان میں یہ آگ خود بخود نہیں بھڑک رہی ہے، مسائل ہیں نیچے، لیکن ہوا دینے والے بھی کوئی ہیں، مدد دینے والے بھی کوئی ہے. اور مجھے تو سخت ایک دفعہ تو کپ کپی سی طاری ہوتی ہے، اگر یہ شیعہ سنی مسئلے کی مفاہمت کی کوئی صورت نہ بن سکی تو کٹر سنی حنفی مولویوں کی حکومت افغانستان میں اور کٹر شیعہ جعفری فقہ ایران میں، اس سے بڑا ٹکراؤ کوئی ہوگا؟ امریکہ کو اور کیا چاہیے؟ اور پاکستان میں تو ہم اسلامی انقلاب سے دور تر ہوتے چلے جا رہے ہیں بحالات موجودہ. جو بھی حالات اس وقت ہیں، we have to be realistic. یہ ابھی حال ہی میں پاکستان میں، چونکہ میں اور چیزیں تو پاکستان کی اس وقت بیان نہیں کر سکتا، الیکشن ہوئے ہیں، نتیجہ نکلا ہے، اس کے کچھ پہلو بڑے خوش آئند بھی ہیں، اچھے بھی ہیں. ایک بڑا ہی مضبوط مینڈیٹ مل گیا ایک پارٹی کو، مستحکم حکومت بن جائے گی.
جو کچھ ہوا ہے کانسٹیٹیوشنل ہوا ہے، ٹائم ٹیبل کے مطابق ہوا ہے، الیکشن میں ہنگامہ بہت کم ہوا ہے، جو پابندیاں لگائی گئی تھیں اس کی وجہ سے شور شغب بھی، کچھ رمضان کی برکت کی وجہ سے بھی شور شغب کم رہا، بہت سی چیزیں اچھی ہیں۔ یہ بھی اچھا ہے کہ بے نظیر نے جو دھمکیاں دی تھیں اور اندیشہ ہو رہا تھا کہ وہ سندھ کارڈ کو پلے کرے گی، لیکن الیکشن کے بعد اس نے کم سے کم فوری طور پر فیصلہ کیا کوئی تحریک نہیں ہوگی۔ یہ سارے آثار اچھے ہیں، اور اس سے ہمارے موقف کا ایک حصہ 100% ثابت ہو گیا۔ میرا موقف کیا رہا ہے؟ پاکستان میں اسلام تو انقلاب اسلامی جو ہے وہ تو انتخابات سے نہیں آ سکتا، لیکن انتخابات جاری رہنے چاہیے، بس یہ ہے میرا موقف۔ پاکستان کا باپ اسلام ہے، ماں جمہوریت ہے۔ سن 46 کے الیکشن کے بطن سے برآمد ہوا پاکستان عالم واقعہ میں۔ وہ عالم جو ہے اس کا فیصلہ وہ ہوتا تو اسی عالم واقعہ کے اندر سے ہو کے اللہ کے فیصلوں کی تدبیر جو ہے ہوتی ہے۔ نعرہ اسلام کا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، باپ اسلام ہے، ماں جمہوریت، بئی معنی کہ 46 کے الیکشن کے بطن سے ولادت ہوئی۔ تو اس کی زندگی کا دار و مدار اس کے حالات کا وہ تو ہے الیکشن پر ہوتے رہے۔ اور جو بھی کچھ قرض ہم نے اپنے سر چڑھا لیا تھا ضیاء الحق صاحب کے دور میں الیکشن کو پروسیس کو روک کر، وہ قرض اب ادا ہو گیا، پے بپے 2-3 سال کے بعد 4-5 الیکشن ہو گئے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اب وہ سٹیبل گاڑی جو ہے پٹریوں کے اوپر وہ گاڑی چل پڑی ہے۔ لیکن یہ تو ہے اس کا روشن پہلو۔ دوسرا پہلو کیا ہے؟ ذرا بہت تاریک پہلو ہے وہ۔ روشن پہلو کو میں سم اپ کروں تو پاکستان موومنٹ یا مسلم لیگ دوبارہ زندہ ہو گئی۔ And Pakistan movement and Muslim League are synonymous۔ اور تاریخ پہلو کیا ہے کہ اس وقت کی پاکستان کی تحریک میں نعرہ اسلام کا تھا، اور آج سرے سے اسلام کا تذکرہ نہیں ہے۔ معاشیات، اقتصادیات، ایشین ٹائیگر، انڈسٹریلائزیشن، یہ نعرہ بھولے سے اسلام کا نام نہیں لیا۔ یہ بھی تو پہلو ہے کہ نہیں؟ لیکن یہ کہ ایک پہلو سے کہ ہمارا وہ موقف بھی 100% درست ہو گیا۔ سب سے بڑی مخاطب تو میری جماعت اسلامی تھی نا اس میں۔ انہوں نے بھی کہہ دیا کہ الیکشن کے ذریعے سے نہیں ہو سکتا، اگرچہ جدھر وہ اب رخ کرنا چاہتے ہیں، لیکن میرا یہ خیال ہے چاہتے تو ہیں، ہمت نہیں کر پا رہے۔ وہ زیادہ خطرناک ہوگا الیکشن سے بھی۔ غلط راستے سے پلٹ کر ایک دوسرے بڑے غلط راستے پر جا رہے ہیں۔ الیکشن سے واپس پلٹے، اب جانا کس پر چاہتے؟ نئی حکومت قائم ہونے دیں گے۔ اب ٹھنڈے ہو گئے، 6 مہینے دے دیتے ہیں ہم۔ وہ دے دیں کیا؟ اب تو پتا ہے کہ یو آر اے نان اینٹی۔ الیکشن نہیں ہوگا، 20% سے زیادہ ووٹ پڑے تو یہ ہو جائے گا، ریگنگ ہوگی، شمار ہوگی۔ وہ 36% ووٹ پڑ گئے، لیکن یہ کہنے کی جرت نہیں ہوئی کہ ریگنگ ہوئی ہے۔ انتہائی کرائسس جس کو کہتے ہیں جماعت اسلامی کا۔ لیکن بدقسمتی سے وہی غلطی کہ جو الجزائر میں ہوئی، وہاں تو کامیابی کے بعد، الیکشن میں کامیابی کے بعد پھر جب اس کو روک دیا گیا تو پھر وہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹی اور گوریلا وار کسی شکل اختیار کر لی گئی۔ اسے بھی میں غلط سمجھتا ہوں، صحیح نہیں۔ یہاں بھی یہی تھا کہ اب یہ دیکھ کر کے الیکشن کے راستے سے کوئی بھی پیش رفت کی امید نہیں ہے، تو اندیشہ ہے کہ آج نہیں تو کل جو نوجوان، ایک طاقت تو ہے، 20-30 ہزار 40 ہزار تو نوجوان ہوں گے نا، جماعت اسلامی کے ورکرز ہیں، ان کے وہ، اور نوجوانی کا جوش ہوتا ہے، خروش ہوتا ہے، اور پھر ان کی بہت بڑی تعداد نے جو ہے وہ تربیت حاصل کی ہے افغانستان میں، کچھ نے کشمیر میں۔ تو اندیشہ یہ ہے کہ کہیں اس راستے پر نہ نکل جائیں، اللہ تعالیٰ اس سے بچائے۔ وہ راستہ مفید نہیں، بہتر نہیں، نقصان دہ ہے۔ بہرحال اب جو میرے سامنے جو اس اعتبار سے جو کروشل ایشوز ہیں وہ 2 ہیں۔ میں بہت سے حصہ جو آج اور کہنا چاہتا تھا اب کوئی امکان نہیں ہے۔
وہ میں عرض کر چکا ہوں، میرے 4 کیسٹ پچھلے 4 جمعوں کے آپ ان کو سن لیجئے گا تو یہ ساری باتیں آ جائیں گی تفصیل سے۔ میرے نزدیک موسٹ کروشل جو ہے اسلام کے اعتبار سے، میرا جینا مرنا اسلام کے لیے، قرآن کے لیے، اسلام کے لیے، اور قرآن اور اسلام کو حضور کی اس حدیث نے جوڑ دیا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ ایک تو یہ کہ پاکستان میں اسلامی انقلاب کے لیے جو اب فرسٹ پرائیورٹی ہے جو کام کرنے کا ہے اس وقت، کہ جماعت اسلامی کی جو فورس ہے بہت بڑی، اس کو صحیح رخ پر آنے کی دعوت دی جائے۔ میں نے 2 سال پہلے تدبیر الہی میں تو یہ چیزیں کچھ طے ہو چکی ہوتی ہے نا، پہلے 2 سال پہلے تقریر کی تھی، جو چھپا ہوا ہے کتاب چاپ ہے، اس کا کتاب ہے کہ پاکستان میں مذہبی جماعتوں میں جو اختلاف اور افتراق ہے اس کا پس منظر کیا ہے، اور اب یہاں اسلامی انقلاب کے لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ وہ جو فکر انقلابی اقبال کا تھا جس کو لے کر پھر مولانا مودودی نے جماعت اسلامی قائم کی تھی، ابوالکلام اور اقبال کے 2 دھارے کو جوڑ کر ایک جماعت اور ایک تحریک کا آغاز کیا تھا، اب اس کے جو حصے بکھر گئے ہیں، کچھ لوگ سن 43 میں علیحدہ ہو گئے تھے، خیر وہ تو نسل وہ ہے جو اب ختم ہوئی، تلک امت قد خلت، ان میں سے تو ایک صاحب اب باقی ہیں مولانا علی میاں ہندوستان میں، باقی سب فوت ہو چکے۔ پھر وہ سن 57-58 میں ایک بہت بڑا اختلاف ہوا، اور اسی زمانے میں میں علیحدہ ہوا، مولانا اصلاحی صاحب علیحدہ ہوئے وغیرہ، ان میں سے بھی بعض لوگ جا چکے، میری تو اس وقت کوئی حیثیت ہی نہیں تھی، 24 برس کا نوجوان، 25 برس ابھی پورے نہیں تھے۔ پھر علیحدہ ہوئے یہ نعیم صدیقی صاحب، اور وہ پھر خود 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے، تحریک اسلامی کے 2 گروپ، تنظیم اسلامی جو میں نے اسی تحریک کا دعویٰ میرا یہی ہے کہ تحریک وہی ہے، اقبال اور مودودی کی تحریک، صرف یہ ہے کہ یہ قومی سیاسی جماعت کا رول نہیں، الیکشن کا طریقہ نہیں، انقلابی طریقہ، اصولی اسلامی انقلابی جماعت انقلابی پروسیس سے کام کرے۔ پہلا انتہائی اہم کام یہ ہے کہ ان بکھرے ہوئے عناصر کو جمع کیا جائے، اور جمع کرنا اس شکل میں تو ممکن نہیں ہے کہ مرجر ہو جائے جماعتوں کا، اپنی اپنی قیادتیں ہیں، اپنے اپنے نظام ہے، وفاق قائم کیا جائے، ایک یونائٹڈ فرنٹ ہو، انتخابات کے لیے نہیں، کہ یہ جو یہاں پر ہمارے کارکن ہیں ان کی تربیت، سیاسی تربیت تو ہو گئی، ایجیٹیشن کی تربیت بھی ہو گئی، کیا ان کی اخلاقی اور روحانی تربیت بھی اسی انداز پہ ہو گئی ہے کہ جس انداز پر ہونی چاہیے اسلامی انقلاب کے لیے؟ کیا پورے ملک کی سطح پر اسلام کی دعوت کو بھی اس طریقے سے عام کیا جا چکا ہے جس طریقے پر کہ کسی اقدام سے پہلے ہو جانا چاہیے؟ جو کمی رہ گئی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے، ریسورسز کو پول کرنے کے لیے، جمع کرنے کے لیے ان 4 تنظیموں کا ایک وفاق قائم ہو، اور اس میں میں نے اپنی حیثیت 1/4 کی رکھی ہے۔ یہ تجویز جو میری ہے اس وقت ضرورت ہے کہ آپ میں سے جن حضرات کا بھی کوئی تعلق ہے، تعارف ہے، کوئی دوستی ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے جماعت اسلامی کے لوگوں سے، ان کو وہ کتابچہ پہنچائیے، اور ہدیہ عید سعید کے طور پر، آج کل تو کارڈ بھی جو ہے کوئی 30-30 40-40 50-50 روپے کے، مجھے ایک کارڈ آیا عید کارڈ جس میں قاضی حسین احمد صاحب کی تصویر ہے، اب وہ کتنے کا ہوگا میں نہیں جانتا، 10 روپے کا وہ کتابچہ ایک لفافے کے اندر ملفوف، ہدیہ عید مبارک، یہ پہنچائیے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک، جتنے سمجھدار لوگ ہیں ان کو ان تک پہنچائیے، پھر پرسوں کیجئے گا بھائی آپ نے پڑھا ہے، اچھا نہیں پڑھا ہے تو اچھا 2-4 دن کے بعد میں پھر آؤں گا، پھر بات کیجئے کہ اس میں کوئی غلط بات ہے تو بتائیے، اور اگر صحیح ہے تو آپ اپنی قیادت کے اوپر دباؤ ڈالیے کہ وہ اس تجویز کو تسلیم کریں۔ الیکشن سے تو پسپا ہو گئے، اب کرنا کیا ہے، اس کا کیا کرنا ہے کہ اوپر سوچیے۔ ایک کرنے کا کام یہ ہے، اور دوسرا یہ تو ہے پاکستان میں اسلامی انقلاب، دوسرا اس علاقائی سطح پر اور خود پاکستان میں بھی اسلامی انقلاب نہیں آ سکتا، اسلامی نظام نہیں قائم ہو سکتا اگر شیعہ سنی مفاہمت نہ ہو۔ شیعہ آبادی میں کتنے ہیں؟ سپاہ صحابہ والے کہتے ہیں 2.5% ہیں، شیعہ کہتے ہیں 25% ہیں، ایوریج نکال لیجئے دونوں کا
چلیے 10% تو مانیں گے، لیکن 10% کی گنتی کے اندر فوج، ٹاپ بیوروکریسی، پولیس، سب سے بڑھ کر ذرائع ابلاغ، ٹیلی ویژن، ریڈیو، ان میں جو ان کا تناسب ہے آپ انہیں نظر انداز نہیں کر سکتے۔ آنکھیں بند کر دیں ایک تعصب میں، ایک جوش میں، ایک انتہائی جو ہے جنونی کیفیت میں ان چیزوں کو بھول جائیں، وہ بات اور ہے۔ لہذا مفاہمت کا فارمولہ بھی میں نے پیش کیا، وہ بھی 2 سال پرانی بات ہے۔ اور مجھے حیرت ہوئی ہے تب جب میں نے تو بہت ڈرتے ڈرتے پیش کیا تھا کہ کب شیعہ اسے کب قبول کر سکتے ہیں، اور یہی بات مجھ سے کہی تھی ہمارے جو صدر ہیں لغاری صاحب، یہ وہ کب مانیں گے؟ میں نے کہا دیکھیے حالات کا رخ جو ہے وہ شاید ماننے پر، سوچنے پر آمادہ کر دے۔ ایران انسرکل ہو رہا ہے، اگر افغانستان بھی خدا نہ خواستہ نیو ورلڈ آرڈر کا اعلی کار بن جائے غیر شعوری یا شعوری طور پر، تو کتنا خوفناک ہوگا ان کے لیے۔ پھر تھرڈ ٹارگٹ پاکستان ہے، نہ یہاں شیعہ سٹیٹ بن سکے گی نہ سنی سٹیٹ بن سکے گی، کیا بنے گا؟ یہودیوں کا مالیاتی استعمار۔ اس حوالے سے شاید وقت آنے پر یہ سوچ لیں۔ حیرت مجھے ہوئی جب وہاں سے ایک عالم دین آئے، آیت اللہ واعظ زادہ خراسانی، انہوں نے کہا یہی ہمارا موقف ہے، اور یہی آیت اللہ خمینی صاحب کا موقف تھا۔ ہر مسلمان ملک میں اسلامی انقلاب کے معنی یہ ہوں گے کہ وہاں جو پبلک لا ہے وہ وہاں کی اکثریت کی فقہ یا اکثریت کے مذہبی تصورات کے مطابق بنے گا، لیکن پرسنل لا میں تمام فقہوں کو آزادی ہوگی۔ یہی تجویز میں نے پیش کی تھی۔ میں نے جنوری میں تقریر کی تھی، یہ نومبر سن 95 میں آ گئے۔ میں نے کہا تیری آواز مکے اور مدینے، یہی وجہ ہے کہ پھر میں نے سن 96 میں ایران کا سفر کیا، ورنہ اس سے پہلے نہ معلوم کتنی دعوتیں آئی تھی مجھے، میں نے کبھی جانا گوارا نہیں کیا۔ جب یہ علم میں میرے بات آئی تو میں گیا ہوں، اور پھر میں نے دیکھا ہے کہ وہاں کی ٹاپ قیادت جو ہے وہ واقعتاً اس فارمولے کو تسلیم کرتی ہے۔ اب ضرورت ہے یہ پاکستان میں جو ہمارے شیعہ بھائی ہیں ان میں سے سمجھدار لوگ بھی ہیں، ایسا تو نہیں ہے نا کہ سب کے سب جنونی ہیں، جیسے ہمارے ہاں جنونی ہیں ان کے ہاں بھی جنونی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ کہ ان میں جو لوگ سمجھدار ہیں ان تک اس بات کو پہنچایا جائے۔ ان کی اکثریت کو شاید یہ معلوم ہی نہ ہو کہ ایران کی حکومت کا موقف یہ ہے۔ میں فقہ جعفریہ تحریک جو ہے اس کے سربراہ سے ملا، ساجد نقوی صاحب سے، انہوں نے میری بات ماننے سے انکار کر دیا، کہا کہ کوئی اور بھی حل ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا اچھا اب میں انتظار کروں گا، آپ مجھے کوئی حل بتا دیجئے۔ ابھی تک تو انہوں نے کوئی حل نہیں بتایا۔ واحد حل ہے، نظریاتی اعتبار سے یہی حل ایران نے اختیار کیا ہے، پبلک لا یہاں فقہ جعفری کا ہوگا، لیکن باقی سب کو مذہبی آزادی ہوگی، عبادات میں، پرسنل لا میں، شادی بیاہ میں، نکاح طلاق میں، وراثت میں، یہ پرسنل لا ہے۔ یہ حنفی کے طریقے پر کرے، حنبلی کے طریقے پر کرے، مالکی کے طریقے پر کرے، کھلی آزادی۔ اس میں یہ کہ کس حد تک صحیح ہے کس حد تک غلط ہے عملاً یہ بات ایک علیحدہ ہے، دستور اور قانونی سطح پر طے یہی ہے۔ اور بہت حد تک اس پر عمل ہو رہا ہے۔ ایک چیز میں عمل نہیں ہو رہا، ان کا دعویٰ یہ ہے کہ جہاں سنی اکثریت ہے وہاں سنی مسجدیں بنیں گی، اور ہم شیعوں کو بھی مجبور کریں گے کہ وہ سنیوں کی امامت میں سنی مسجد میں نماز ادا کریں۔ جہاں شیعہ اکثریت ہے وہاں شیعہ مسجد بنے گی، ہم سنی نہیں بننے دیں گے، اور ہم وہاں سنیوں کو کہیں گے کہ وہ بھی آ کر اپنے طریقے پر نماز پڑھیں، لیکن پڑھیں اسی مسجد کے اندر۔ اس میں سے دوسرے حصے پر تو عمل ہو رہا ہے، پہلے پر نہیں ہو رہا۔ وہ عوام کا ایک دباؤ، جیسے کہ یہاں کے عوام شیعہ کا معاملہ ہے، اس کی وجہ سے اس پر صحیح طور پہ عمل نہیں ہو رہا ہے۔ باقی یہ کہ وہ پرسنل لا میں ان کی آزادی جو ہے پوری ہے موجود۔ اس حوالے سے میں نے ایک دوسری کتاب شائع کی ہے، اور بڑی جلدی میں بڑی تیزی میں اس کے لیے بھاگ دوڑ کر کے، پریس وغیرہ کی چھٹیاں بھی تھی اس زمانے میں، شیعہ سنی مفاہمت کی اہمیت۔ میری پہلی تقریر جو اوریجنل فارمولا تھا جو میں نے پیش کیا تھا اہل تشیع کی خدمت میں سن 95 کا، پھر آیت اللہ خراسانی کی تقریر جو انہوں نے آ کے ہمارے قرآن کالج میں لاہور میں کی، وہ اس میں شامل کر دی ہے۔ پھر ایران کا سفر کرنے سے متصل قبل میں نے پنڈی میں اور اس کے بعد لاہور میں تقریر کی تھی، حضرت مہدی کے بارے میں ہمارا تصور کیا ہے، شیعوں کا تصور کیا ہے۔ پھر ایران سے واپسی پر ایک تو ایران کے دورہ کے کچھ تاثرات ڈاکٹر عبدالخالق نے لکھے، کچھ میں نے آ کر تقریر کی جس میں کہ شیعہ سنی مسئلے سے متعلق اپنا پورا موقف واضح کر دیا۔ میں سنی ہوں، سنی ہی گیا تھا، سنی ہی واپس آیا ہوں۔
لیکن یہ کہ میں سنی شیعہ مفاہمت اس ملک میں اسلامی انقلاب کے لیے بھی ضروری سمجھتا ہوں. اور نمبر دو، اور اس سے بھی اہم تر، وہ یہ کہ یہ نیو ورلڈ آرڈر کے سیلاب کو رجسٹ کرنے کے لیے اگر کوئی بلاک بن سکتا ہے تو وہ ایران، افغانستان اور پاکستان ہے. اور عجیب نقشہ میرے سامنے آتا ہے، آپ بھی جا کے دیکھیے گا نقشہ. پاکستان یوں آتا ہے ترچھا، یوں، ایران یوں، گود میں افغانستان، دونوں کی گود میں. یا یوں سمجھیے جیسے کہ رحل ہوتا ہے اور رحل میں قرآن رکھا ہوتا ہے. وہ ایک یوں آ رہا ہے پاکستان، ایک ادھر سے آ رہا ہے ایران، اور بیچ میں افغانستان، جہاں کے لوگوں نے 15 لاکھ جانیں دے دی ہیں. نعرہ بہرحال اسلام کا تھا، جیسے نعرہ پاکستان کے لیے اسلام کا تھا، لیکن وہاں یہ ہے کہ اب وہاں کے علماء کی طالبان، لیکن ہیں وہ کٹر روایتی، جس کو ہم کہتے ہیں ٹریڈیشنل علماء. جدید حالات، جدید فکر، جدید سوچ، جدید ریاست کا نقشہ کیا ہوگا، جدید معیشت کے مسائل کیا ہیں، ان کا اس سے ان کا کوئی سروکار نہیں. وہ تو عربی مدرسوں کے پڑھے ہوئے لوگ ہیں، لیکن بہرحال اسلام کی بالادستی وہاں پر ہو گئی ہے. اب ہمیں یہ کرنا ہے پاکستان میں بھی بالادستی کے لیے جو سب سے بڑی اویلیبل فورس ہے جماعت اسلامی کے، اس کے رخ کو صحیح پر لے آئے. رہے جماعت اسلامی انٹیکٹ رہے، اس کی قیادت مبارک ہو قاضی حسین احمد صاحب کو، لیکن یہ ہے کہ مل جل کر کچھ کام کریں. دعوت، تربیت، یہ مرحلہ جو ہے پاکستان میں، اس میں تو ہمارے ان کے درمیان کوئی اختلاف ہی نہیں. اختلاف الیکشن کا تھا، اس سے وہ ویسے بھاگ گئے، اب تو کم سے کم وقتی طور پر مستقل کہنے کو تیار نہیں ہے. اور دوسرے یہ کہ اس علاقائی سطح پر شیعہ سنی مفاہمت پاکستان کے لیے بھی اور اس پورے بلاک کے لیے بھی، جسے بی بی سی نے کہا ہے ریڈ سگنل فار دی ویسٹ، میری اس تقریر کو پاکستان، افغانستان اور ایران کا وفاق، پاکستان میں جماعت اسلامی، تنظیم اسلامی اور تحریک اسلامی کا وفاق، علاقائی سطح پر پاکستان، اور یہاں پہلے اسلامی انقلاب برپا کریں گے تب آئیں گے نا. یہ سیکولر ملک ہو اور وہ دونوں مسلمان حکومتیں علماء کی، تو کیسے آپس میں معاملہ ہوگا. لیکن یہ کہ اس بلاک کے لیے بھی کروشل ہے یہ مسئلہ شیعہ سنی مفاہمت کا. اس کے بھی کچھ تعداد جو ہے میں خاص طور پہ تیار کروا کے آپ کے لیے بھی لے آیا ہوں. وہ ذرا ضخیم کتاب ہے، اس کے لیے ایک بہت خوبصورت جو ہے اس کا کور بھی چھاپا ہے. اس میں بھی ہدیہ عید سعید کے طور پر یہ آپ اہل تشیع حضرات اور یا ہمارے ہاں جو سپاہ صحابہ کے بھی سمجھدار لوگ ہوں کہ وہ غور کریں ان حقائق کے اوپر، انہیں پہنچائیے. اب جو بھی رمضان مبارک کا یہ وقت رہ گیا ہے، اس میں جو بھی آپ نیکی کمائیں گے، آپ کو معلوم ہے کہ اس کا اجر کتنا زیادہ ہے. تو اگر خالصتاً اس لیے کہ پاکستان میں اسلام کے انقلاب کو تقویت پہنچانے کے لیے یہ انقلابی فکر رکھنے والے 4 گروہ جو ہیں، جن کا سورس ایک ہے، منبع ایک ہے، ایک ہی شاخیں ہیں ایک ہی درخت کی، یہ پھٹ گئی ہیں، ایک دوسرے سے دور ہو گئی، انہیں قریب تو لایا جائے. اور ایک شیعہ سنی مسئلہ جو ہمارے ہاں 1400 برس پرانا، یہ مسئلہ کوئی آج کا تو نہیں، میں تفصیل بیان کر چکا ہوں اپنی ایک تقریر میں، اس کی تاریخ میں نے بیان کی ہے. جو ان 4 جمعے میرے جو ہے لاہور میں گزرے ہیں، یہ ان کے کیسٹ بار بار میں تذکرہ اس لیے کر رہا ہوں کہ وہ سنیے تاریخ کیا ہے. وہی مسئلہ تو ہے 1400 سال پرانا، 1300 سال پرانا، جو بھی آپ کہیں اسے، 1350 سال. شروع تو ہو گیا تھا حضرت عثمان کی شہادت کے بعد سے، شیعان عثمان، شیعان علی. پھر شیعان عثمان بن گئے، ان کا نام بدل گیا اہل سنت والجماعت جو ہم ہیں، اور شیعان علی نے وہ شیعہ کی شکل اختیار کر لی. وہ بات ہے جو آج تک چل رہی ہے. تو یہ تو ہو گیا ہے حضور کے انتقال کے 25 برس بعد، 1450 برس پرانی جھگڑا، یہ ایسا چک جائے گا کیا؟ لیکن یہ کہ ان میں تلاش کیا جائے قدر مشترک کیا ہے، اختلاف کیا ہے، اختلاف کی اصل حیثیت کیا ہے. ان سب کو دیکھ کر ہم کسی جگہ چیز پر جمع بھی ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے. یہ فارمولہ اگر وہ قبول کر لیں، بلکہ میں جانا چاہتا تھا خود، میں نہیں جا سکا، تو میں نے اپنے 2 جو قریب ترین ساتھی ہیں، نائب امیر اس وقت تھے ڈاکٹر عبدالخالق اور ناظم اعلیٰ، وہ یہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت، عبدالرزاق صاحب، ان دونوں کو بھیجا تھا جیل میں جہاں یہ دونوں حضرات سپاہ صحابہ کے ٹاپ لیڈرز تھے. ان سے ملاقات ہوئی. وہ جو اب ایک تو شہید ہو گئے ضیاء الرحمن فاروقی صاحب، اور دوسرے جو ہیں وہ کیا نام ہے ان کا، جی اعظم طارق صاحب. ان دونوں سے انہوں نے ملاقات کی اور ہمارا یہ موقف بیان کرنے لگے ٹھیک ہے اگر یہ ہو تو پھر ہمیں کوئی اختلاف نہیں. سپاہ صحابہ کی ٹاپ قیادت کہہ رہی ہے
تو لیکن یہ کہ اس کو کہنا، اس کو سننا، اس کو بیان کرنا، اسے عام کرنا، اس کے لیے رائے عامہ کو ہموار کرنا، اس کے لیے شیعوں کے ذہن کو جو ہے تیار کرنا، سنیوں کے ذہن کو تیار کرنا، اب اس کے لیے بھی یہی ہے کہ وہ کتاب بھی ہدیہ سعید کے طور پر، عید سعید کے طور پر زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے۔ یہ ہے کرنے کا فوری کام۔ باقی جو انقلاب کے عمل ہے اس کا میں بارہا بیان کر چکا ہوں، منہج انقلاب اسلامی کا، منہج انقلاب نبوی کی کتاب بھی موجود ہے، باقی ساری تفاصیل کا یہاں پہ موقع نہیں ہے، بس اسی پر میں ختم کر رہا ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔